share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کو اللہ، رسول کو رسول اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے والے، مانتے ہیں کہ یہ ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ اللہ ہے، اس کے رسول رسول ہیں اور اس کی کتاب کتاب ہے، مانتے ہی نہیں سرے سے۔ جو ماننے والے ہیں ان کو مومن مسلم کہا جاتا ہے، نہ ماننے والوں کو کافر بھی کہا جاتا ہے، غیر مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا۔ جو ماننے والے ہیں ان کا اصل نام جو اللہ نے تجویز کیا وہ مسلم، مومن ان کی ایک صفت ہے، ان کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ مسلم۔ اسی مسلم کو اردو میں مسلمان کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر زبان کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی لفظ کو اپنے سانچے میں ڈھال کے وہ قبول کرتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے انگلش میں جنوری، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جنوری۔ فیبروری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فروری، ٹھیک ہے نا؟ اپریل کو اپریل۔ اب یہ کس نے اپریل کو اپریل بنایا؟ کسی نے نہیں بنایا۔ اردو زبان کا جو لب و لہجہ ہے، جو اس کی تراش خراش ہے نا، جب بھی کوئی زبان کسی لفظ کو گود لے گی تو اپنے حساب سے تراش خراش کر کے اس میں سیٹنگ کر کے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرے گی۔ وہ سمجھتے ہو؟ ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ دوسری زبان کے مزاج کو قبول نہیں کرتی۔ جیسے پنجاب میں لوگ اسکول کو سکول کہہ دیتے ہیں اکثر، سکول۔ کیوں؟ پنجاب کی زبان کے حساب سے انگلش چینج ہوگی،
اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ٹیلی ویژن انگلش میں، عربی میں تلفزیون. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلفزیون. کیونکہ عربوں سے ٹیلی ویژن منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. انہوں نے ٹیلی ویژن کو کیا بنایا؟ تلفزیون. کیونکہ یہ لفظ ان کی زبان میں اس سے ملتے جلتے سینکڑوں الفاظ بول لو نا موجود ہیں. تو ہر زبان جب بھی کسی زبان سے لفظ کو لے گی تو وہ پہلے اسے تراش خراش کر کے اپنے حساب سے بنائے گی. یہ بات کس پر آئی تھی؟ بات کیا کر رہا تھا میں؟ یہ جنرل نالج میں کیوں دے رہا ہوں آپ کو؟ جی ہاں مسلم مسلمان. تو یہ زبانوں کی عادت ہوتی ہے، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. گورے ہماری زبان کے ساتھ یہی کرتے ہیں. وہ جب اردو کا کوئی لفظ استعمال کریں گے تو ایسا لگے گا انگلش بول رہے ہیں. وہ کوئی عربی جب اردو بولے گا تو ایسا لگے گا عربی بول رہا ہے. ایک عرب تھے، وہ کہتے تھے، جب ہمارے ہاں مدرسے میں تھے، وہ کہتے تھے پشنوب آ رہا ہے. پیشاب کو کہتے تھے پشنوب. اب چلو کو کہتے ہیں شلو. تو یہ اتنی لمبی ڈیٹیل اس لیے آ گئی کہ آج اس پہ بھی فرقواریت ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ مسلمان. تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے پاگل ہونے کے لیے علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل مند ہے، یہ کیا ہے؟ پاگل ہے. علامتوں سے کچھ بھی بنا لو. اسی میں ایک اور بات میں عرض کروں. ایک اہل حدیث عالم کا میں کلپ سن رہا تھا. اچھے عالم ہیں، کوئی مقصد ان کی توہین نہیں، علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لفظ عشق قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کبھی بھی استعمال بولو نہیں ہوا. نہیں، ریکارڈ نہیں کریں. لفظ عشق قرآن و سنت میں اللہ اس کے رسول کے لیے کبھی بھی، یہ جو کہتے ہیں نا عاشق رسول، انہوں نے کہا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ لفظ اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کہیں بھی قرآن میں نہیں آتا ان الذین یعشقون رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول سے عشق کرتے ہیں. اور اس کی ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ عشق اس محبت کو کہتے ہیں جس میں شہوت شامل ہو، خواہش نفس ہو. عاشق معشوق کسے کہتے ہیں؟ شکلوں پہ عاشق ہو گئے ہو. زیادہ تر یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے عشق معشوقی کا گرل فرینڈ کے لیے، بوائے فرینڈ کے لیے، اس میں شہوت پرستی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گرل فرینڈ کو لقوہ ہو جائے تو عشق 2 منٹ میں ختم. بوائے فرینڈ کو اگر تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے، اس کی فالج کا ذرا سا اثر ہو گیا، اللہ بچائے سب کو، تو عشق ختم. ماں سے عشق نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے. ماں کو فالج ہو جائے اور زیادہ محبت اور ترس آتا ہے اس کے اوپر. بوڑھی ہو جائے تبھی کہتے ہیں نا ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے. تو محبت ہے نا، اس میں خواہش نفس نہیں ہے. تو عالم فرما رہے تھے کہ عشق کا لفظ اس شہوت پرستی کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی نسبت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ زبان جو ہے نا، ورڈ جب بھی ہم یوز کر رہے ہیں تو آج کا عرف دیکھا جائے گا، 1400 سال پرانا عرف نہیں دیکھا جائے گا. آج جب اللہ اس کے رسول کی طرف عشق کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے شہوانی محبت مراد نہیں ہوتی.
بلکہ یہ لفظ مجازن استعمال ہوتا ہے والہانہ محبت کے معنی میں. دیکھو شعر کا لفظ اصل میں کس کے لیے ہے؟ اہل لغت نے جو وضع کیا وہ کس کے لیے؟ جنگل کے بادشاہ کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعر. لیکن عرف میں یہ بہادر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. کیا خیال ہے؟ جو بھی بہادر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شعر ہے بھائی. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے ستار بھائی کو شعر کہہ دیا، ستار بھائی کی توہین کی آپ نے، کیونکہ شعر کے دم بھی ہوتی ہے. ستار بھائی کے دم بولو. جتنے میں نے ستار بھائی اب تک دیکھے ہیں الحمدللہ کسی کے بھی دم نہیں ہے. کوئی ستار بھائی بیٹھے ہو تو بھائی پیشگی معذرت. ستار کیا وسیم سب کے کسی کی بھی دم نہیں ہوتی. شعر جھپٹتا ہے. وسیم بھائی کو ہم نے کبھی جھپٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اب کوئی کہے کہ شعر کا جو لفظ ہے وہ تو بہادر، وہ تو شعر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ وسیم کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہو؟ اس کی تو دم بھی نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ عرف میں یہ لفظ ادھار لیا جاتا ہے بہادر آدمی کے لیے. بہادر آدمی پہ چشمہ کر کے پھر واپس شعر کو دے دیا جاتا ہے. بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہم ادھار لیتے ہیں شعر سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہادری کا عنصر کیا ہے؟ شعر کا جو سب سے وصف مشہور ہے، جس صفت میں شعر مشہور ہے، وہ صفت کیا ہے؟ دم نہیں ہے. دم تو بندر کے بھی ہوتی ہے، وہ ہے بہادری. تو جب عرف میں آپ نے ایک لفظ یہاں سے لے کے کسی پہ فٹ کر دیا اور اس کا عرف بھی ہو جائے، اگر عرف نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے چیتے کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، بلکہ اور آسان مثال دیتا ہوں میں، کوے کا لفظ استعمال شروع کر دیا ذہین آدمی کے لیے. آپ نے کہا بھائی وسیم بھائی تو کوا ہیں، کوا. وسیم کو غصہ آ گیا، بھائی تو مجھے کیا میں کالا ہوں جو مجھے کوا کہہ رہا ہے؟ کہ نہیں بھائی میں تجھے چالاکی میں تشبیہ دے رہا ہوں. کوا جیسے ہوشیار ہوتا ہے تو بھی کیا ہے؟ ہوشیار. یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس معنی میں کوے کا استعمال عرف میں مشہور نہیں ہے. لوگ یہ کام نہیں کرتے. کالا ہوگا اس کو کوے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ذہین کو کوے سے تعبیر نہیں کیا جاتا. لیکن اگر کسی قوم کے عرف میں کوا ذہین لوگوں کے لیے استعمال ہونا شروع کر دے یہ لفظ، تو پھر وہاں جائز ہو جائے گا. لغت کتاب کو نہیں دیکھتی کتاب میں کون سا لفظ کس معنی کے لیے. لغت پبلک کو دیکھتی ہے، عرف کو دیکھتی ہے کہ لوگ یہ لفظ کس معنی میں یوز کر رہے ہیں. تو عشق کا جو لفظ ہے اس کا اصل معنی شہوانی محبت، وہ محبت جس میں شہوت بھی ہو، خواہش نفس ہو. لیکن جو معشوق ہوتا ہے عاشق کو اس سے والہانہ محبت ہوتی ہے، جذباتی محبت. تو عشق کے لفظ میں والہانہ کا عنصر بھی شامل ہے. عرف میں پیغمبر کی طرف بھی عشق کی نسبت کی جاتی ہے، شہوانی محبت بتانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے جیسے عاشق کو معشوق سے جذباتی اور والہانہ محبت ہوتی ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی نبی سے ایسی محبت ہے جو کیا ہے؟ والہانہ. تو اگر اس لفظ کا عرف ہو جائے اور جب استعمال ہو اس میں شہوت مراد نہ ہو، تو پھر اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ کہ عشق کا لفظ کہیں قرآن میں یا حدیث میں نبی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ مطالبہ ہی غلط ہوگا. لغت قرآن و حدیث کا سہارا نہیں لیتی، لغت یہ دیکھتی ہے پبلک کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ کیونکہ نبی کے دور میں اگر اللہ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا ناجائز تھا، وہ بھی لغت کی وجہ سے کہ عرب اس لفظ کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے تھے. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. بہت سی چیزوں میں عرف پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے. دیکھو عربوں میں رواج تھا کہ جب بیوی کو نکاح سے ختم کرنا ہوتا تو طلاق کا لفظ استعمال کرتے.
تو اسلام نے بھی اسی لفظ کو بولو باقی رکھا. آج اگر کوئی انگریز ڈیورس کے لفظ سے بیوی کو طلاق دیتا ہے, کوئی انگریز مسلمان ہو جائے تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا, ہوگی. اب کوئی کہے کہ یہ دکھاؤ قرآن و حدیث میں, کوئی گورا جو ہے نا 3 طلاقیں دے کر آیا, یا کوئی بشرطے کہ مسلمان بھی ہو, وہ ڈیورس یو کر کے 3 دفعہ دے دی اس نے. اب کوئی مفتی کے پاس فتویٰ لینے آئے, مفتی نے کہا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. وہ کہے, اب کوئی اس پہ سوال اٹھائے کہ نبی کے دور میں کوئی ایک حدیث دکھاؤ کسی صحابی نے ڈیورس کے لفظ سے طلاق دی ہو. وہاں تو طلاق کے لفظ سے ہوتی ہے, اور قرآن بھی کہہ رہا ہے الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں جس کے بعد رجوع کا حق ہے. الڈیورس مرتان قرآن میں نہیں ہے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کہ غلط دلیل ہوگی. ہم کہیں گے قرآن جو کہہ رہے الطلاق مرتان, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں نکاح ختم کرنے کے لیے صریح لفظ طلاق تھا, تو اسی لفظ میں الطلاق مرتان بھی ہے اور ڈیورس مرتان بھی ہے. صحیح ہے نا, اسی میں داخل ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جتنا علم ہونا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 1% علم ہے تو کھوپڑی 99% ہونی چاہیے. نہیں آ رہی بات. جتنا علم ہے عقل اس سے 99 گنا زیادہ. یہ مجتہدین کو اللہ نے عقل دی تھی کہ جتنا علم تھا اس سے 99 گنا زیادہ عقل. آج ہر آدمی ہر چیز پہ قرآن و حدیث سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے, دلیل لے کر آؤ. بھائی یہاں قرآن و حدیث کی دلیل بنتی نہیں ہے. اب کوئی کہے ڈیورس کا لفظ سے طلاق, بھائی صریح لفظ ہے. طلاق سے بھی طلاق اس لیے ہوتی تھی کہ عرب اس سے کیا مراد لیتے تھے؟ نکاح کا خاتمہ. تو اسی طرح لفظ عشق نبی کے دور میں شہوانی محبت کے لیے استعمال ہوتا تھا, اور اس کا استعمال مجازی معنوں میں نہیں تھا. لہذا اس دور میں یہ اللہ رسول کے لیے ناجائز تھا. ہمارے دور میں اس کا رواج ہو گیا ہے. جب ایک لفظ مجازی معنی میں شائع ہو گیا, اب اس کا استعمال جائز ہے. اس میں یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی لہذا یہ ناجائز ہے, تو یہ دلیل خود غلط ہے, یہ مطالبہ خود کیا ہے؟ غلط ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو. کیونکہ عرب میں اف کا لفظ کیا تھا؟ تکلیف کا لفظ تھا. فقہا کہتے ہیں اگر اف کا لفظ کسی زبان میں پیار اور محبت کا لفظ ہو سکتا ہے نا کسی زبان میں, ان کے ہاں ابو کو کہتے ہی اف ہو. ایک مثال ہے, کوئی زبان ایسی بن جائے فیوچر میں جس میں فادر کا ترجمہ کیا ہوتا ہو؟ اف. کچھ ہو سکتا ہے نا, دنیا میں سب کچھ ممکن ہے. فقہا کہتے ہیں پھر باپ کو اف کہنا ناجائز, کیونکہ یہ تکلیف کا جملہ نہیں ہوگا, کیونکہ لغت چینج ہو گئی تو کچھ احکام. تو اسی طرح عشق کا جو لفظ ہے اس کا استعمال آج اللہ رسول کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے, اور اس معنی میں نہیں, شہوانی محبت کے معنی میں نہیں, بلکہ والہانہ محبت کے معنی میں ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں, بالکل جائز ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عاشق معشوقوں کے درمیان رابطے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے ایسی محبت ہے کہ پاگل ہو گیا ہوں میں اس محبت میں. تو آج اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لہذا نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. تو خام ہمیں لوگوں پہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. دلیل سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی ہے؟ اب اصل مضمون تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا, مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو گیا. وہ کیا لے کے چلے تھے ہم, ستار بھائی کی دم آئی اس میں, اللہ معاف فرمائے. یعنی دم سے مجھے یاد آیا ڈارون جو یہ کہتا ہے نا بار بار, ایک دلیل میں نے زبردست قسم کی نکالی ہے ڈارون کے خلاف. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی دم تھی, بندر تھا نا, دم تھی, اس کے بعد دم غائب ہو گئی. اب جب بھی کوئی ایتھیسٹ یہ بات کیا کرے کہ ہم بندر تھے تو آپ اس سے کہا کرو پھر تو ہماری دم بھی تھی, کہے گا ہاں تھی. کہاں گئی؟ پتہ نہیں. اس سے کہا کریں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. سمجھ رہے ہو؟ جب بھی کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر اس طرح کی بات کرے کہ ہم بندر تھے, جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا بندر سے انسان بنے. جب بھی کوئی اس قسم کی بات کرے کہ ہم کیا تھے؟ بندر, تو آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ دم کہاں ہے؟
اگر وہ کہے پتہ نہیں تو اس سے کہو یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. انشاءاللہ وہ دوبارہ یہ فضول باتیں خدا کا انکار کرنے کے لیے دم کو درمیان میں نہیں لے کر آئے گا. سے بولیں سر دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. نہ دم دینے کے لیے تیار نہ دم کے پیسے. یہ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی جو پچھلے ہفتے میں بیان لے کے چلا تھا, میرا ارادہ تھا آج اسی کو میں کنٹینیو کروں کہ اللہ نے, میں نے بیان شروع کہاں سے کیا تھا جی؟ ہاں وہ مسلم اور مسلمان. خیر, تو اللہ تعالی تو اس لیے الفاظ کے بکھیڑوں میں مت پڑا کریں. یہ جو حلیم اللہ کا نام ہے تو دیگ کو, حلیم کی دیگ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ او بھائی جب حلیم کی دیگ کو کہا جاتا ہے تو اللہ مراد نہیں ہوتا اس سے, سمجھ رہے ہو؟ وہ حلیم ہوتا ہے, اس کو دلیم کر دیا. کتنے لوگ مسئلہ پوچھیں حضرت محرم میں دلیم پکانا جائز ہے؟ میں نے کہا دلیم کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا حلیم. کہہ رہے نا حلیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. بھائی جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے کوئی سیاق و سباق پھر اللہ مراد ہوتا ہے, حلم والا. لیکن جب کھانے پینے کی بات چل رہی ہے تو اس میں کسی کی توجہ اللہ کی طرف جاتی بھی نہیں ہے. خام خواہ میں آپ لوگوں کے دماغ میں جس کی نہیں بھی جائے گی توجہ وہ بھی جانا شروع ہو جائے گی. تو جو جس کے لیے جو لغت میں لفظ ہے وہی استعمال کرو بھائی, کوئی اور کیوں استعمال کر رہے ہو؟ عمل میں زیرو. مسلمان عمل میں کیا ہے؟ زیرو. اور ان بکھیڑوں میں بہت آگے ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو پچھلے ہفتے ہم بیان شروع کر کے یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام, بہت سی چیزیں جو اللہ کے بتانے سے ہمیں پتہ چلیں ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتی, اور ان چیزوں کا سائنسدانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں لیبارٹری میں ان کی تحقیق ہو نہیں سکتی ہے اور تاریخی کتابوں سے بھی نہیں پتہ چل سکتی کیونکہ مورخین اس وقت تھے ہی نہیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا چند اہم ترین باتیں. پہلی بات جو پچھلے ہفتے بیان میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم خود نہیں بنے, میں نے تمہیں بنایا ہے اور میں کیا ہوں؟ اکیلا. وحدہ لا شریک لہ, میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. شرک کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں نے کوشش کی تھی کہ اچھی طرح سے میں سمجھا دوں. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا, کسی کو حاجت روا, کسی کو مشکل کشا سمجھنا جائز نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی نظر میں برابر کے فقیر ہو, سارے ایک جیسے محتاج. اللہ نے کسی کو کسی قسم کے بھی اختیارات نہیں دیے, کوئی اختیارات سرے سے دیے ہی نہیں ہیں. وہ ایک ہندو کی تقریر میں سن رہی, فیس بک پہ آج کل صحیح تقریروں کے علاوہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے, چلاتے رہو نا یوں کر کے. تو ہندو پنڈت کی ایک بڑے ہیں یہاں, ڈسٹمپر کافی لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کلرفل قسم کے ہیں وہ کافی. تو وہ کافی قوم سے خطاب کر کے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ جائز ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا, وہ نہیں نیلے پیلے کلر بھی ہیں, کلرفل ہیں کافی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم ان بتوں پہ اتنے اتنے کلو دودھ چڑھا دیتے ہیں, اتنے اتنے کلو دودھ چڑھا دیتے ہیں, تو یہ غریبوں کو پلا دیں اتنا دودھ, اتنا دودھ ہم کیا کریں غریبوں کو پلا دیں, یہ بھگوانوں پہ جو چڑھایا جا رہا ہے اتنا دودھ. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی غریبوں کا اپنا حق ہے, بھگوان کا بولو اپنا حق. جس بھگوان نے اتنا کھلایا, اتنا پلایا, اتنا گائے بنائی, جس نے یہ ساری نعمتیں دی, تو آخر اس کا بھی تو کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ اصولی طور پر جواب صحیح ہے, اصولی طور پر, کہ اگر واقعی بھگوان نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھگوان کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دیکھو یہی دلیل ہم قربانی میں دیتے ہیں نا. ہندو نے ایسی دلیل دی جو مسلمان علماء کس کے جائز ہونے کی دلیل دیتے ہیں؟ قربانی کی.
غیر مسلم کہتے ہیں اتنے جانور، لاکھوں تم کروڑوں جانور ایک دن میں کاٹ دیتے ہو، اس میں ضائع بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. یہ اگر اسٹور ہوتا پورے سال کٹتا رہتا تو ڈسٹریبیوشن ایک خاص طریقے سے ہوتی، پورے سال گوشت ملتا لوگوں کو. یا اتنے پیسے غریب بچی کی شادی میں تم لگا دیتے، اتنے پیسے کسی کے گردے کے علاج میں لگا دیتے تم، ہے بھائی، اتنے پیسوں سے کسی غریب کی غربت دور کر دیتے. تم نے کیا بڑے موٹے موٹے کٹے لا کے کاٹ دیے تم. یہی اعتراض لبرل لوگ کس پہ کرتے ہیں؟ بولو نا، قربانی پہ. تو یہی اعتراض ہندوؤں میں جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے، پنڈت لفظ ہوتا ہے، پنڈت ہوتا ہے بھائی، پنڈت جی، پنڈت نہیں، پنڈت میں نے سنا ہے، پنڈت جی پہ کیا سنا ہے، پنڈت ہوتا ہے. تو پنڈت جی پہ کیا اعتراض کیا کہ جی یہ جو آپ اتنے چڑھاوے ہم چڑھا رہے ہیں بھگوان پہ، تو یہ دودھ ہم کسی غریب کو کیوں نہ پلا دیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کو بھی، ان کے دامت برکاتہم نے فرمایا کہ غریبوں کو بھی پلائیں اور بھگوان کا بھی آخر کچھ حق بنتا ہے، اس کو بھی پلائیں. یہی جواب ہم قربانی کے موقع پہ دیتے ہیں، یہی جواب ہم قربانی کے موقع پہ دیتے ہیں کہ جب لبرل لوگ سوال کرتے ہیں اتنے جانور تم کاٹتے ہو، سب سے دنیا کا مہنگا ترین تہوار ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں ارب پتی لوگ کسی تہوار پہ اتنا نہیں اڑاتے جتنا مسلمانوں میں غریب ترین لوگ اس تہوار پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ جانوروں میں جتنا کٹتا ہے تھوڑا نہیں ہے، یہ بہت مال خرچ ہوتا ہے اس تہوار پہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنا خرچہ، اتنا، ایک طرف سادہ دین ہے، یہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سادگی. تو اتنا کاٹ دیے جانور. تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جس اللہ نے بنایا اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں میرے نام پہ جانور کاٹو تو کاٹ دو، چاہے ضائع ہو جائیں، سڑ جائیں. حالانکہ سڑتے نہیں ہیں، غریبوں کے پیٹ میں ہی جاتے ہیں، لیکن اگر سڑ بھی جائیں تو جس اللہ نے بنایا وہ کہہ رہا ہے کاٹ دو، تو قربانی تو اسی کو کہتے ہیں نا، نقصان کرنا. ارے قربانی پراٹھے کھانے کو تھوڑی کہتے ہیں. قربانی کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے پراٹھے کھلا کے تھوڑی قربانی دلوائیں گے، آپ مجھ سے پراٹھا چھڑوائیں گے تو قربانی ہوگی. آج مفتی صاحب سے ہم نے قربانی لی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے میری دعوت کی اور کچھ بھی نہیں کھلایا، میں کہوں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے، آج ہم نے آپ سے قربانی لی ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی لے لی، اب تکلیف تو ہوئی لیکن شاید ثواب مل جائے اس پہ. اور آپ نے میری دعوت کی اور پراٹھے رکھ دیے صبح ناشتے میں، تو یہ قربانی نہیں ہے. میں کہوں گا ایسی قربانی روز ہونی چاہیے. تو قربانی کا مطلب کیا ہے؟ نقصان کرنا. تو مسلمان اپنا کیا کرتا ہے؟ نقصان کرتا ہے. یہی گوشت ہم مارکیٹ سے خرید کے کھاتے سستا پڑتا. یہ جو اتنے مہنگے مہنگے بکرے آپ سوراب گوٹ سے بکرے لے کر آتے ہو، ان کے تو حسن و جمال کے پیسے ہوتے ہیں، گوشت کے تھوڑی ہوتے ہیں. یہی گوشت خرید کے اس سے ڈبل کھا لیتے آپ. تو قربانی ہے یہ. تو ہم کہتے ہیں بھائی جس خدا نے ہمیں بنایا، اگر وہ یہ تو کیا بچے قربان کرنا بھی کبھی حکم دیتا تو ہم وہ بھی کر لیتے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اس نے کہا تھا بیٹا کاٹو، وہ تو معاذ اللہ گوشت کھانے کے لیے تھوڑی تھا، تو وہ تو اس کے لیے تیار ہو گئے کہ جس نے دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے لیے قربانی دی جائے. تو ہندو کے جو ڈسٹیمپر شدہ پنڈت جی تھے انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھگوان پہ جو تم اتنا دودھ چڑھاتے ہو پھر کوئی حق ہے. اصولی طور پہ جواب صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو سچی مچی کا بھگوان ہے اس کے لیے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے یہ کیا لگتا ہے تمہارا، اس نے کیا دیا ہے تمہیں جو اس پہ اتنے دودھ کے چڑھاوے چڑھا رہے. مسٹنڈا جو بیٹھا ہوا ہے کم وقت، وہ جو بھائی مندروں میں جا کے اس پہ چڑھا رہے ہیں نا، وہ جو بنا ہوا ہے، اس نے کون سے احسانات کیے؟ یہ کیا لگتا ہے بھائی تمہارا؟ اس سوال کا جواب کیا ہوا؟ نہ سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے، وہ بھی پی گیا سوال کو، اور جواب دینے والا بھی اس کو بولتے کیوں نہیں، پی گیا.
قرآن یہی تو دلیل دیتا ہے کہ پہلے بھگوان ہونا تو ثابت کرو, خدا ہونا, اللہ ہونا, گاڈ ہونا تو ثابت کرو. اس کا کیا دلیل ہے کہ یہ خدا ہے؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, پتھر میں آنکھیں تم نے خود فٹ کر کے کریٹڈ ہے. یہ اگر تمہارے لیے چڑھائے تو کچھ کھوپڑی میں بات آتی ہے کہ تم نے اس کو بنایا ہے, یہ دودھ لے کر آئے. یہ تو مستنڈا جب سے یہاں بیٹھا ہوا ہے, زلزلہ آئے گا تو ہلے گا, ورنہ یہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا. اس پہ دودھ ضائع کر کے بہتر تھا غریبوں کو کھلا دیتے. اصل سوال یہ ہے, مسئلہ یہی ہے, اہل باطل کی عادت ہوتی ہے وہ سوال, تبھی تو ہم نے وہ جہلم ویلم میں جو معاملہ چلا ہمارا, اس کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتا, وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک تماشا بن گیا تھا کہ بھائی ہم اپنی مرضی کے بھی تو کچھ سوال کریں گے, آپ جب کریں گے تو ہمیں بھی تو پرمیشن دو. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ آپ تو سوال کو گھما گھما کے, کراچی کے دیوبندی مفتی یہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ فرما ہی نہیں رہے, وہ جو فرما رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے لیے. خیر میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا. اب وہ یوٹیوب پہ نا ایک تماشا بنا ہوا ہے, ادھر سے جواب ادھر, لوگ کہہ رہے ہیں یہ دونوں اصل میں ان دونوں کی نورا کشتی ہے, بیٹھنا ہے نہیں, چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اب اس قسم کے الزامات آ رہے ہیں. جیسے وہ ہمارے بہاری بھائیوں سے بہت معذرت, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو بہار کے رہنے والے ہیں, لیکن بہار کے جو لوگ ہیں ان کی لڑائیاں میں نے دیکھی ہیں, بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں, مگر زبان سے. ہاتھا پائی کی نوبت بہت کم آتی ہے, بندے کو زبان سے مارتے. میں نے دیکھے پڈے, ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ ہو, پڈا ہو گیا, بھائی میں تیرے دانت توڑ دوں گا, میں یہ کر دوں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, نہ کوئی کسی کے دانت توڑ رہا ہے, نہ کوئی کسی کو. اچھی بات ہے, یہ اچھی خصلت ہے. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دانت توڑنے کے بعد بتاتے ہیں کہ میں کرنا کیا چاہتا تھا, ہو کیا گیا ہے غلطی سے. میں دانت توڑنے کا میرا ارادہ, موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک تھپڑ لگایا تھا نا قبطی کے, تو حضرت موسیٰ کا اس کو مارنے کا ارادہ نہیں, جیسے ہی لگایا وہ انا للہ ہو گیا. اس حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, میرا تو ارادہ قتل کرنے کا تھا ہی نہیں. تو بہرحال پڑھے لکھے لوگ ہیں بہاری بھائیوں میں, میرے قریبی دوست ہیں بہت سارے, ایجوکیشن کا ریشو ان میں زیادہ ہے, ذہین بہت ہیں, تبھی لڑتے نہیں. ان کو پتہ ہے میں توڑوں گا تو وہ بھی توڑے گا ساتھ, بولنے سے توڑو بس. ان کو پتہ ہے کہ میں نے توڑے تو وہ بھی, دونوں بغیر دانتوں کے گھومیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ دھمکی دو, توڑو نہیں. اچھا کرتے ہیں, چنگا کرتے ہیں. تو کیا بات چل رہی, ہاں وہ بھی اسی پہ یہ کہ یہ آپس میں نا کیا کر رہے ہیں, نورا کشتی ہو رہی ہے. ابے میں آ رہا ہوں, وہ کہہ رہے آ جاؤ, وہ کہہ رہے اچھا میں آ رہا ہوں, وہ کہہ رہے آ جاؤ, وہ کہہ رہے اچھا میں آ رہا ہوں. اس لیے میں نے یہ ٹاپک چھوڑ دیا ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. پھر وہ ٹو دا پوائنٹ کا جواب اتنا لمبا آیا کہ میں نے کہا آؤٹ آف دا پوائنٹ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ٹو دا پوائنٹ اتنا لمبا ہے 17 منٹ کا, تو آؤٹ آف پوائنٹ ہوتا تو 6 مہینے کا بیان آتا پھر میرا خیال ہے. خیر آپ کہیں گے کہہ بھی رہا ہوں کہ بات نہیں کرنی ہے, پھر کرتے بھی جا رہے ہیں. تو اصل سوال یہ تھا کہ یہ جو تم اس کو اتنا بھگوان کو دودھ پلا رہے ہو, تو یہ کون ہے, اس کو کس نے بنایا؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو اصل خدا ہے آسمانوں میں, یہ اس کا نمائندہ ہے زمین پہ؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں. ایسے تو کسی کو بھی بنا لو, بندر کو بنا لو, کوئی بھی بندہ بیٹھ کے کہنے لگے لاؤ جی 10-10 کلو دودھ لے کر آؤ میرے لیے, چڑھاوے چڑھاؤ. آپ کیوں بھائی, میں بھگوان ہوں. تو اب آپ نہیں لے کر آ رہے تو آپ کو دیکھو, جس بھگوان نے تمہیں اتنا کھلایا اس کو تم ایک آئس کریم نہیں کھلا سکتے. تو بھائی تو پہلے یہ تو ثابت کر کے تو بھگوان ہے. یہ روحانی عامل یہ کام بہت کرتے ہیں, روحانی ٹوپی ڈرامے یہ کام. عامل تو میرے لفظ منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. جتنے بھی روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں وہ یہ کام بہت کرتے ہیں. یہ لے آؤ, ہدیے لے آؤ, دیکھو پھر جن آ گیا, چڑیل آ گیا. تو کہاں سے لے کر آئے گا؟ تجھے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ تجھے جن بھگانے آتے ہیں؟ تو خود شعبد باز ہے تو.
تو توحید اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے. انسانیت کو اسلام نے دعوت دی ہے کہ ان پتھروں کے سامنے مت جھکو, ان مزاروں کے سامنے مت جھکو, یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اللہ کہے گا. ایک ہندو بچی کا فون آیا, بیچاری مسلمان ہو گئی تھی, اس نے کہا کہ میرے ابا صبح مٹھائی رکھ کے جاتے ہیں بھگوان کے سامنے, شام تک وہ مٹھائی ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے, بھگوان کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ یوں منہ نیچے کر کے اس کو غور سے دیکھ ہی لے. بھائی آپ مہمان کے سامنے کوئی اچھی چیز رکھو, بھوک نہیں بھی ہوگی دھونے والے تو لے ہی لے گا نا. ارے میزبان کو خوش کرنے کے لیے دھونے والے تو لے ہی لے گا کہ یار اتنی محنت سے اس نے بنایا. لیکن یہ بھگوان ایسا ہے کہ اتنی بھی توفیق نہیں کہ یوں کر کے دیکھ لے, جیسے دیکھ رہا ہے ویسے کہ ویسے ہی دیکھ رہا ہے. پھر ابا شام کو آ کے اٹھا لیتے. اس کا بھی یہ بھی پنڈت جی سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں مٹھائی رکھو شام کو ویسی کی ویسی. تو پنڈت جی کا جو ارشاد تھا, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مٹھائی سے جو گیسز نکلتی ہیں, گیسز, ان گیسوں سے بھگوان لطف اندوز ہوتے ہیں. ان گیسوں سے بھگوان کیا ہوتے ہیں, بولو, لطف اندوز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھگوان اتنے نفیس کیوں ہیں, اتنی پرتکلف لائف ان کی ہے. بھائی اتنا نفیس مہمان آئے, مٹھائی سونگنے سے اس کا شوگر لیول بڑھ جائے, کہو گے بھائی اتنے نفیس لوگ اس معاشرے میں چل نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ بھگوان لطف اندوزی کے لیے اس گیس کا محتاج کیوں ہے جو اس میں سے نکل رہی ہے. اس کا مطلب وہ بھگوان نہیں ہے, وہ تو مادی چیزوں کا محتاج ہے. خیر میرا مقصد ابھی ہندو مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے, میرا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں کیا بنایا, توحید پرست. ہمارے پاس اس خدا کے خدا ہونے کے دلائل ہیں جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا تھا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ نے بنایا, اس کی کیا دلیل ہے؟ سمجھتے ہو بھائی یہ کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے, مگر وہ بنانے والا اللہ ہے, اور اس نے قرآن نازل کیا, اور وہ کہتا ہے جمعے کی نماز پڑھو, اور وہ کہتا ہے روزے رکھو, اور وہ کہتا ہے داڑھی رکھو, اور وہ کہتا ہے یہ زنا سے بچو, اور یہ کرو اور وہ کرو. اس کی کیا دلیل ہے؟ بس وہ اللہ ہے, ہمیں کیا پتا کون ہے وہ, یہ تو مولویوں نے بتا دیا وہ اللہ ہے, عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے. یہ تو ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. سوال نہیں سمجھ میں آ رہا میرا خیال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا والا جو اللہ ہے نا, جس کو آپ گاڈ کہہ رہے ہو, وہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس پہ ایمان نہیں لایا جاتا. ہم اس اللہ پہ ایمان لائیں گے جس کا بندوں سے لنک ہے, جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, جس نے نوح کو صفی اللہ بنایا, نجی اللہ بنایا, آدم کو صفی اللہ بنایا, جس نے پیغمبر بھیجے, جس نے تورات نازل کی, جس نے انجیل نازل کی, جس نے قرآن نازل کیا, جس نے زبور نازل کی, جو بتاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, جس نے ہمیں بتایا کہ میری عبادت ایسے کرو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, جس نے بتایا کہ زنا بری چیز ہے, جس نے بتایا کہ نکاح اچھی چیز ہے, جس نے بتایا کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے, جس نے بتایا کہ مر جاؤ گے تو بچوں کو وراثت میں اتنا حصہ ملے گا, بیوی کو اتنا حصہ ملے گا, ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا, جس نے بتایا کہ نکاح میں داخل کیسے ہوتے ہیں, نکاح ختم کیسے ہوتا ہے, جس نے بتایا کہ تجارت میں سود حرام ہے, جوا حرام ہے, غرر حرام ہے, جس نے بتایا کہ حلال تجارت کیا ہوتی ہے, حرام تجارت کیا ہوتی ہے. تو جو خدا بندوں سے جس کا رابطہ ہوگا ہم اس پہ ایمان لائیں گے, جس کا بندوں سے کنیکشن ہی نہیں ہے. تو جب معاذ اللہ جھوٹا خدا جب ہم سے رابطہ کر رہا ہے تو سچی مچی والا آ کیوں نہیں رہا درمیان میں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اللہ نہ کرے بالفرض بفرض محال ہمارا جو اللہ ہے وہ نہیں ہے, وہ معاذ اللہ ہمارا بنایا ہوا ہے. تو 1 ارب 22 کروڑ لوگ تو اسی اللہ پہ ایمان لائے ہیں, اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو جو آپ کا والا اللہ ہے جو سچی مچی کا ہے وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ اگر وہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا تم غلط اللہ پہ ایمان لائے, تو ہم کہیں گے آپ صحیح والے تھے, آپ بتا دیتے کہ وہ غلط ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟
ہم آپ پہ ایمان لے آتے ہیں. ہم ایسے گونگے بہرے خدا پر ایمان نہیں لا سکتے جو دنیا میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے مگر چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم ایسے خدا پر ایمان لائیں گے جس نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے اس سے کلام کیا, جس نے داؤد کو زمین میں سلطنت دی, جس نے سلیمان کو بادشاہت دی, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا, جو اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے, آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے, جو آج بھی جاگتا ہے, الحی القیوم, جاگتا ہے, زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے. امن یجیب المضطر اذا دعا, ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جب ہم اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے وہ. اور جو لبرل لوگ جس خدا کو مانتے ہیں وہ گونگا بہرا اندھا ہے, اس سے تو ہندوؤں کا یہ پتھر کے بنے ہوئے بت زیادہ اچھے ہیں, کم از کم نظر تو آ رہے ہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. آج کل دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں, بات سمجھانا نہیں ہے, بیوی کو قابو کرنا. پہلے بتا بھی چکا ہوں پھر آپ بھول جاتے ہیں. بات سمجھانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. ایک خاتون کا فون آیا, میں فون سنتا نہیں, اب تھوڑے تھوڑے سننا شروع کیا تو پھر وہی جھگڑے شروع ہو گئے. خاتون کا فون آیا, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کی ساس کو بھی نہیں پتہ چلے گا. وہ کہتی ہے میں بہو ہوں, میں کچھ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں میری ساس سمجھتی ہے جادو کر رہی ہے. وہ بیچاری کو عادت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی, اور ساس نے اپنے بیٹے کا دماغ ایسا خراب کر دیا ہے, جادو 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 دماغ میں ڈال کے کہہ رہی ہے اب میں بالکل بتاؤں گا کیا پڑھ رہی تو وہ سمجھ جائیں گے یہ تو ہماری بہو پڑھ رہی تھی. یعنی کچھ بھی, سب بہو, سب کا تو نہیں کہہ سکتے, جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو ساسیں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. بہو بیچاری اگر سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کے سوئے گی, ساس کہتی ہے شوہر کو قابو کرنے کا وظیفہ پڑھ کے سو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ. اور اس لائن پہ ساسوں کو لگایا روحانی ٹوپی ڈراموں نے ہے, لمبی لمبی داڑیاں. لمبی داڑھی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نیک آدمی ہے بھائی, برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا کہ مفتی صاحب نے تیسری شادی کی ہے, 3 کو طلاق دے کے چوتھی کی ہے, کوئی ہے وہ اپنی لے کے گھوم رہے ہیں, یہ دیکھو مفتی ہو کے. ابے تمہیں کس نے کہا کہ یہ مفتی ہے بھائی؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا لو, خود ہی اپنے نام کے ساتھ دامت برکاتم بھی لگا لو, پھر جو کرتے پھرو. بدنام کس کو کرو؟ مفتیوں کو. اور اگر بالفرض کسی عالم مفتی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسلام کسی ایک فرد پہ موقوف نہیں ہے. غلط ہو سکتا ہے, ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اس کا اسلام کا کیا قصور ہے اس میں؟ اور یہ کہنا کہ سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں تو بہت بڑی جہالت ہے بھائی, یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. کسی ایک کے عمل کو دیکھ کے کہنا سارے مولوی, سارے مدرسے, سارے طلباء, تو جہالت کی بات ہے. تو خیر ساری ساسیں ایسی نہیں ہوتی. ایک ساس کا واقعہ میرے سامنے آیا جو بیان نہیں سن رہی, کہ ان کی بہو کچھ بھی پڑھتی ہے تو ساس کو لگتا ہے کہ کیا کر رہی ہے؟ جادو کر رہی ہے. ایسی ساسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن کیا کروں, یہ خناس اپنی کھوپڑی سے نکال دو. یہ جادو ٹونوں کے اثر اکثر انہی پہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں جس نے جو جادو کرنا ہے, جو جن چڑیل بھوت بھیجنی ہمارے گھر بھیج دے, میرے پاس بھیج دیں. یہاں پہ بھیجا اب تک کسی نے ہے ہی نہیں. یہ سالے پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے نہیں اٹھا کے لا سکتے, اتنا بڑا جن اٹھا کے کیسے لے جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا جن کہاں سے لے کے جائیں گے؟ یہ انہی پہ اثر انداز ہوتے ہیں جو ان کی عقیدت اور محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, انہی پہ ان کا زور چلتا ہے. ایک عامل کو میں نے کہا لیا بھائی میرے سامنے بھی ذرا جن چڑیل بھوت بھیج. اس نے پتہ ہے کسی کو کیا کیا؟ مفتی نے حصار کھینچا ہوا ہے اپنے گرد, جنات سے بچنے کا حصار کھینچا ہوا ہے. میں نے جو جو چیزیں کھینچی ہوئی ہیں سب کو پتہ ہے. میں تو سب کے سامنے ہوں.
یعنی میرے تو حالات ایسے ہیں کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے. ادھر نکل کے گھر جائیں گے, گھر بھی ہمارا اللہ برکت دے, اور اس میں کوئی میرا خفیہ کمرہ بھی نہیں ہے گھر میں. ادھر سے گئے, کس وقت حصار کھینچا, حصار ہوتا کیا ہے, یہ کھینچتے کیسے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. مجھے تو لوگ کہتے ہیں آپ خانقاہ کھولیں, آپ بیٹھ کے لوگوں کو ذکر کرائیں. میں کہتا ہوں مجھے کون بٹھائے گا اس میں, پہلے پیر و مرشد کا خود بیٹھنا بولو ضروری ہے. ہم نے تو ایسے ایسے پنگے لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا ممکن ہے ہی نہیں. وہ پنگے شادیوں والے, سکون سے بیٹھنا ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں. ادھر سے نکلے کوئی نہ کوئی بچہ پرچی لے کے آیا ہوا ہوتا ہے, 6 انڈے لکھا ہوا ہوگا اس میں, ایسا آدمی سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کے سر میں درد ہے, اس کی ٹانگ میں درد ہے, اس کے کھوپڑی میں کچھ ہو گیا, آج اس کے پھوڑے نکلے ہوئے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. ہمارے نانا اللہ مغفرت فرمائے, ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ وہ بھی امام تھے مسجد کے, مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے آگے پیچھے کوئی ہو ہی نہیں. جیسے انگریز ہوتے ہیں نا, ایک آدمی ایک گرل فرینڈ ختم. میں تھائی لینڈ میں تھا, بڑے بڑے بنگلے دیکھے, میں نے کہا یار یہاں تو بڑی بڑی فیملی ہے. انہوں نے کہا کوئی بڑی بڑی فیملی نہیں ہے, ایک بڈھا ایک بڈھی, تو ان کے تو خیریت ہی ہوگی. جس کے گھر ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, بھتیجے ہوتے ہیں, پوتے ہوتے ہیں, نواسے ہوتے ہیں, داماد ہوتے ہیں, بہویں ہوتی ہیں, اس کے یہاں خیریت نہیں ہوتی. اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے, خاندان ہے. تو ایسی خیریت ہمیں نہیں چاہیے جو گوروں والی, کوئی بندہ ہی نہیں ہے, خیریت ہی خیریت ہے. غریب آدمی کی خیریت ہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ جیب میں پیسے ہی نہیں ہے, لٹنے کا خوف ہی نہیں ہے, جیب میں باہر نکال کے خیریت کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال؟ ایسا ہی ہے نا, چڈی بنیان میں بھی گھوم لے کوئی پوچھنے والا, کیونکہ پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی بے عزتی کا خوف نہیں ہے. تو دھوتی بنیان میں بھی گھومے گا. عزت, بعض لوگوں کی بات عزت نہیں ہے تو بے عزتی کا ڈر بھی نہیں ہے. خیریت ہی خیریت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا, ایک آدمی کسی علاقے میں گیا, واپس آیا, کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میری عزت نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں اس میں شکر کی؟ کہہ رہے ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی ٹھیک ٹھاک. کیونکہ بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت. تو جب عزت بھی نہیں ہے, دولت بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, تو خیریت ہی خیریت. جیبیں نکال کے گھومو, کپڑے پہن کے گھومو, وداؤٹ لباس گھومو, خیریت ہی خیریت. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے تمہیں بتا رہے ہیں نا, 2 بچے ہی اچھے, اس میں یہ والی خیریت ہے کہ نہ کوئی خاندان ہے, نہ کوئی عزت ہوگی, نہ کوئی گھر میں محبت ملے گی, کتوں سے دل بہلاؤ گے, تو خیریت ہی خیریت ہے. اللہ سے ایسی خیریت سے پناہ مانگا کرو جو انگریز والی خیریت ہے. اللہ سے, جاپانیوں کے بڈھے جو آپ جا کے دیکھو, خیریت ہی خیریت ہے گھر میں. اس خیریت سے بور ہو جاتے ہیں, بندے بلواتے ہیں رینٹ پہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. جاپان میں جیسے ہمارے ہاں اوبر اور کریم ملتی ہے نا رینٹ پہ, ان کے ہاں بندہ ملتا ہے رینٹ پہ, کہ نسل تو ہے نہیں, اب آؤ یار بڑھاپے میں کچھ. وہ 1 گھنٹے کے پیسے لیتا ہے, 1 گھنٹے میں آپ سے گپ شپ لگائے گا, جیسے ٹائم پورا ہوا چلو بھائی. تو یہ والی یہ خیریت تو اس کے یہاں بھی ہے. تو ہمیں حصار کھینچنے کا ٹائم بولو نہیں. ہم نے تو یہاں ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے, ان کو خود بتایا ہوا ہے کہ خود ہی ٹریس کر لیا کرو کون سی کمپنی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ والا پہلے آ چکا ہے یا نہیں آیا, ہمارے پاس دماغ نہیں ہے. وہ لے آتے ہیں نا کہ یہ وہی والا ہے جس کو کل دوا دی تھی, یا یہ دوسرا والا ہے. ان کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ یہ وہ والا نہیں ہے. ایسا نہ وہ اسی کو, اس کی دوا اس کو دے دیں, اس کی اس کو دے دیں. تو میں نے کہا آپ خود ہی رجسٹر بنا کے رکھ لو بھائی اس کا. تو ہمارے نانا کا ملفوظ یاد رکھا کریں, اللہ ان کی 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اور ارادہ 99 میں بھی فوت ہونے کا نہیں تھا, اتنی صحت اچھی تھی. 40-50 سال سے شوگر کے مریض تھے, خاندان بڑا تھا. سمجھتے ہو, بڑا خاندان ہونے سے ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں. یہ جو ٹینشن ملتی ہے نا, اس کی مثال ایسے جیسے کھانا کھانے سے بھی ٹینشن ہوتی ہے, نیند آتی ہے, قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا ہے, لیکن یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, انفرادی نہیں ہے. وہ پیدا ہوتا ہے تو ددیال ننیال خاندان ہوتے ہیں اس کے, تبھی تو محبت ملتی ہے.
بچپن میں محبتیں لیتا ہے, بڑا ہو کر بچوں کو محبتیں دیتا ہے, اسی میں زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے اس کی. پھر اس میں جو ٹینشنیں آتی ہیں وہ اس نوعیت کی نہیں ہوتی جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جائیں. ہاں کوئی بالکل ہی اپنی اولاد کو جاہل بنا دے, جنگلی بنا دے, بالکل ہی تربیت نہ کرے تو ایک الگ بات ہے. اور جن لوگوں کے بچے نالائق ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں, ضروری نہیں ہمیشہ نالائق ہوں. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے نالائق جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو ایسی خدمت کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے. بڑے بڑے چور ڈاکو ہم نے دیکھے ہیں کہ جب باپ بوڑھا ہو گیا تو خدمت کا حق ادا کر کے دکھایا انہوں نے. تو اس لیے یہ جو لبرل طبقہ ان کی باتوں میں مت آؤ, ان کے بڑھاپوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کیا کرو, ان کے بڑھاپوں کو دیکھا کرو. تنہا ان کو کوئی پھر یہ ٹی وی چینل بھی نہیں پوچھتے, تھوڑی سی عمر, اور لڑکیوں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عورتیں بہت جلدی ڈھلک جاتی ہیں, ان کو تو پھر بالکل بھی لفٹ نہیں. ہمارے ایک دوست کو ملی ایک ماڈل دبئی ایئرپورٹ پہ, وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے. وہ ماڈل ان کے پاس آئی اور میں نہیں تھا, وہ لوگ کہتے ہیں اپنا واقعہ بعد میں دوستوں پہ رکھ کے ڈال دیتے ہیں کیونکہ ماڈل آئی نا, وہ انہی کے پاس آئی تھی, میرے پاس نہیں آئی تھی. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس ایک ماڈل آئی, بیچاری ٹینشن میں, کہہ رہی پہلے جتنی ایڈورٹائزمنٹ کی کمپنیاں ہیں بھاری بھرکم قیمت دیتی تھیں مجھے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی تصویریں لگائیں گے, ذرا یہ والا اسٹائل, یہ والا اسٹائل. کہہ رہی ہے میری عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے, چہرے پہ اب وہ رونق نہیں رہی, بالکل میری ویلیو کیا ہو گئی, زیرو. اور شادی بیاہ کیا نہیں, بچے مچے ہیں نہیں, اس چکر میں کہ بھائی شادی ہوگی تو باؤنڈ ہو جاؤں گی, بچے ہوں گے تو پھر ماڈلنگ کون کرے گا, جا کے بچے پالوں گی یا ماڈلنگ کروں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بیچاری پر اتنا ترس آ رہا تھا. وہ خود فون کر رہی ہے کمپنیوں کو, وہ جب آ کے دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں میڈم اب وہ بات, اب یہ اگر تصویر شیمپو کی بوتل پر آئی تو شیمپو کیا ہو جائے گا, ریجیکٹ. تو اس لیے جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی, اس سے کیوں بغاوت کرتے ہو, فطرت سے کیوں لڑتے ہو. تو یہ حصار وثار ہمیں نہ کھینچنے کا ٹائم ہے بھائی, ہمیں تو فرائض واجبات پورے ہو جائیں بس, اللہ قبول کر لے. تو بات کیا چل رہی تھی, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا اور پھر ہمیں گائیڈ کیا اس نے. اللہ کا ایسا اپنے بندوں سے رشتہ ہے کہ ایک ایک چیز ہمیں وہ بتاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ دیکھو خود سے نہیں بنی یہ کائنات, میں نے بنائی ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, تم سب میری نظر میں برابر کے فقیر اور محتاج ہو. یہ اللہ اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتا تو آج ہم بھی کسی پتھر کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے, آگ کی پوجا کر رہے ہوتے, سورج کی پوجا کر رہے ہوتے, یا اپنے بنانے والے کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے اور حیوانوں اور جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے. ایک ویڈیو آئی ہے اس پہ واٹس ایپ پہ وائرل ہوئی ہے, شاید فیس بک پہ بھی ہو, کسی ویسٹرن کنٹری سے کسی شخص نے ویڈیو بنائی کہ ایک خاتون سے وہ ملا, خاتون سے پوچھا کہ آپ کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں, یہ کس کا ہے, تو اس نے بتایا یہ فلاں کا ہے. یہ دوسرا کس کا ہے, اس نے کہا کہ یہ سلیم بھائی کا. یہ تیسرا کس کا, انگریزوں کے وسیم بھائی. یہ چوتھا کس کا, انگریزوں کے ہاشم بھائی. یہ 5واں کس کا, کہہ رہی وہ غور کرنے لگی. 5واں ایکچولی تھوڑی سی میں کنفیوز ہو رہی ہوں, ہاں یاد آیا یہ اس کا ہے. تو اس نے کہا, پاکستانیوں کو خطاب کیا کہ شکر کرو تمہارے معاشرے میں ایسا بولو نا نہیں ہے. تو دیکھو یہ ہمارے معاشرے کا حسن نہیں ہے, یہ مذہب کا حسن ہے. یہ کس کا حسن ہے, مذہب کا حسن. ہماری عورتوں کو پتہ ہوتا ہے سارے بچے اسی کے ہیں, یہ سارے اسی کے ہیں. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اتنا خوبصورت عقیدہ ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے, سکون, اطمینان. آخرت میں جنت تو بعد میں ملے گی, دنیا پہلے جنت بن جاتی ہے کہ سب کچھ کس کے پاس ہے, بولو نا, اللہ کے پاس. سب کچھ وہ کر سکتا ہے, وہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے. تو ٹینشن فری زندگی ہو گئی. قرآن نے اس کی خوبصورت مثال دی ہے.
قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثل الرجلین ضرب اللہ مثل رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خاندانی مثال ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤ ایک وہ شخص ہو جس کا ایک آقا ہو. غلام کا آقا کتنے ہیں؟ ایک آدمی کا غلام ہے. وہ زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے بہت سارے آقا ہوں؟ غلام ہے لیکن اس کو ملکیت 10 آدمیوں کی ہے اور وہ 10 آپس میں لڑاکو بھی ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ کرو, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا بلکہ بولو یہ کرو, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں کرنا بلکہ. دیکھو ابا بھی ایک ہوتا ہے, اماں بھی ایک ہوتی ہیں. جو سچی مچی کی اماں ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی. تو آدمی کو پتہ ہے ماں کی جتنی بھی محبت ہے میں نے اس ایک کو دینی ہے, بس سکون میں ہوگا نا. اگر 2 مائیں ہوتی ہیں دونوں سچی مچی کی ہوتی ہیں اور دونوں کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا تو ماں کے حقوق ادا کرنا آسان تھا یا مشکل تھا؟ بہت مشکل ہو جاتا. ابا کتنے ہوتے ہیں بولو؟ ایک. تو انسان کو پتا ہے یار میری باپ والی تمام محبتیں کس کے لیے ہیں؟ بس اس کے لیے ہیں. 2 ہوتے وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ٹینشن میں آتا ہے انسان. تو قرآن کہتا ہے کہ جو توحید پرست ہے اس کا آقا صرف ایک ہے, اس نے صرف اس کو خوش کرنا ہے. اگر وہ کسی اور کو خوش کرے گا بھی تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس اللہ کو. تو بتاؤ یہ آدمی زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے سینکڑوں خدا ہوں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا فالج مزار پہ جا کے ٹھیک ہوگا یا مسجد میں جا کے ٹھیک ہوگا؟ یا اللہ مدد کب کہنا ہے, یا رسول اللہ مدد کب کہنا ہے, یا علی مدد کب کہنا ہے, یا غوث آدم مدد کب کہنا ہے؟ اس کے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تبھی تو مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزوں میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, کون سی چیزوں میں رسول سے. آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. اس میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اس میں انسان کو سکون اور آپ کی عزت بھی ہے اس میں, اس لیے کہ جتنی مخلوق ہے وہ ہمارے جیسے محتاج ہیں. تو مجھے اللہ نے عزت دی ہے, میں سامنے والے کے اس کے سامنے سر کیوں جھکاؤں بھائی؟ انسان کے سامنے جب جھکتا ہے تو اس میں اس کی ذلت ہے. تو میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے؟ تو بھی میری طرح محتاج ہے, میں کیوں مانگوں تجھ سے؟ اس میں انسان کی طبیعت میں استغنا پیدا ہوتا ہے, اس کی اپنی نظر میں اس کی عزت بڑھتی ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنی جیسی مخلوق, میری جیسی مخلوق کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا ہے, تو کیوں جھکوں میں اس کے سامنے؟ یہ کیا لگتا ہے میرا؟ یہ بھی میری اتنا ہی محتاج ہے جتنا میں محتاج. تو اس سے آپ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. اور جو شرک کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے, کبھی بابوں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے, کبھی چڑھاوے چڑھا رہا ہے بکروں کے مزاروں پہ جا کے. تو اس کی طبیعت میں ٹینشن رہتی ہے, سکون نہیں رہتا. بس 1-2 باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اب دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ جو توحید پرست لوگوں کی طبیعت میں سکون اللہ نے رکھا ہے نا, اس میں صرف توحید کا ہونا کافی نہیں ہے, ایک اور چیز کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں صرف یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ میرا ہر کام کر سکتا ہے, نہ, یقیناً وہی کر سکتا ہے. یہ بھی عقیدہ رکھا جائے کہ وہ میرا خیر خواہ ہے, میرا نقصان نہیں چاہتا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا کام کر دے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. اس کی مثال جیسے آپ ایک ریلائبل ڈاکٹر کے پاس گئے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹھیک کر دے, اور آپ اس کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے, مجھے انجیکشن لگا دیں. آپ کی ریکویسٹ کیا تھی؟ بلکہ نہیں, الٹا کر دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے پیناڈول کھلا دیں. آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کر رہے, نہیں کھلا رہا پیناڈول, بلکہ لٹا کے آپ کے کولے میں ایک موٹا سا انجیکشن انہوں نے ٹھوک دیا جس سے آپ کی چیخیں نکل گئیں. اب اگر آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد ہوگا کہ میرا خیر خواہ ہے, آپ ہنسی خوشی واپس آؤ گے, اگرچہ اس وقت ٹیکے وہ لگی تھی, آپ کو تکلیف ہوئی تھی, لیکن آپ بولو گے یار ڈاکٹر بڑا کیا ہے خاندانی,
مجھے کسی نے پیناڈول پہ ٹرخا دیا تھا کہ ڈاکٹر سے کہنا پیناڈول، لیکن یہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے یہ پیناڈول سے اترنے والا نہیں ہے، اس میں ٹیکا بھی لگے گا اور کہاں لگے گا یہ بھی اس کو پتہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ آپ ہنسی خوشی بول دو نا، کیا ہو گیا، واپس خوش ہو گئے، یار ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں. لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں اس کے خلاف باتیں کرو گے. میں گیا تھا اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے، میں نے مانگی تھی پیناڈول، اس نے ٹھوک دیا ٹیکا، اور وہ بھی غلط جگہ پہ. کسی شریف آدمی کے اس جگہ ٹیکا بولو نہیں لگایا، اور میری چیخیں نکل گئیں اس، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر میرے بھائی اللہ پہ ایمان ہے نا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور ظاہر ہے اللہ کو ہمیں نقصان پہنچا کے کیا ملے گا؟ ڈاکٹر کو تو ہو سکتا ہے کچھ انجیکشن کے الگ سے پیسے مل رہے ہوں وہاں سے، جو کمپنیاں دیتی ہیں نا کہ ہمارے ٹیکے جتنے ٹھوکو گے اتنے سہولتیں ہم تمہیں دیں گے. اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بندوں کو. ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم، قرآن کہہ رہے اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ کوئی شوق نہیں ہے اللہ کو عذاب دینے کا. تو ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا غضب آتا ہے. تو جب آپ کو یقین ہوگا کہ مانگنا بھی صرف اسی سے ہے اور وہ میری خیر خواہی چاہتا ہے، تو آپ اللہ سے پیناڈول مانگیں گے اور وہ ٹیکے لگا دے گا، تو آپ کو غم نہیں ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے آج کل مسلمان کے ساتھ، وہ مانگتا کچھ ہے ملتا کچھ اور ہے، کہتے دیکھو اللہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میری دعائیں تو قبول ہو نہیں رہی ہیں. لیکن جس کا یعقوب علیہ السلام جیسا ظرف ہو، وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا ایک بیٹا چھینا، میں اللہ سے دعائیں مانگتا رہا اللہ میرا بیٹا واپس آ جائے، بجائے واپس آنے کے دوسرا بھی چھین لیا. تو لوگ تو کہیں گے کہ اللہ آپ کی دعائیں نہیں سنتا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ مجھے بنانے کے لیے دوسرا بھی چھین لیا اس نے، اور جب آزمائش میں پورے اترے اللہ نے دونوں کو ملا دیا ان سے، ایک کو بادشاہ اور ایک کو بادشاہ کا قرب عطا کیا ایک کو. تو یہ چیز آج مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. ہم اللہ کو اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارے حساب سے نہیں چلے گا، وہ اپنے حساب سے چلے گا. تو ہمارا کام ہے صرف اسی کو پکارنا. اگر اللہ نہ کرے کسی کو آدھا فالج ہو گیا تو ایسے بزرگ کے پاس مزار پہ مت جاؤ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. وہ بیچارے آپ جیسے محتاج ہیں، سارے محتاج ہیں. کسی بزرگ کے پاس کوئی مشکل کشائی، کوئی حاجت روائی نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. تو ہر مشکل میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. اور اللہ کو یہ نہ پکارنا اتنا جرم لگتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں پکارتے ان کو آگ میں داخل کروں گا، کیونکہ وہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں کامیابی کے لیے، مجھے نہیں پکار رہے. اس کا مطلب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ان کا کام نہیں کر سکتا. ایک حکومت کے کسی آفیسر کے پاس ایک بہت اتھارٹی ہو، اختیارات ہوں، اور آپ اس کے پاس جا نہیں رہے تو اس کو غصہ آئے گا نا کہ یار مجھے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ کا باپ کروڑ پتی ہے اور آپ ادھار مانگ رہے ہو وسیم بھائی سے، باپ کو غصہ آئے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ابے تیرا باپ اتنا کروڑ پتی ہے، تو ذلیل کر رہا ہے مجھے، لے جا کے محلے میں اس سے مانگ رہا ہے اس سے مانگ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارا خدا جس کے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں اس سے تم کمبخت مانگ نہیں رہے، اور باقی سارے اسباب تم اختیار کر رہے ہو. اس کا مطلب تم مجھے مختار کل نہیں سمجھتے. تو اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. مانگو دعائیں قبول نہ ہوں تو بھی سمجھ لو کہ قبول ہو رہی ہیں. اس میں نہیں لگے رہو کہ ہو رہی ہیں، کہ وہ ہو رہی ہیں قبول. کیسے ہو رہی ہیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمیں دعائیں مانگنے والا بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.